کہ حقیقت میں کس کے پاس ایمان موجود ہے، کس کے قلب و دل کے اندر ایمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں دو چیزیں ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو ضروری ہیں۔ نمبر ایک، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم۔ سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ ایک دل میں حضور کی تعظیم ہو اور دوسرا حضور کی محبت اس طرح ہو کہ دنیا کے جتنے رشتے، جتنے تعلقات، جتنی چیزوں کے ساتھ انسان کو محبت ہے وہ ساری محبتیں نیچے ہوں۔ سب سے بڑھ کر محبت ہو تو آمنہ کے لال رب کے پیارے حبیب کی ہونی چاہیے، اور ایسی محبت ہو کہ یہ نہ ہو کہ صرف محبت کا زبانی جمع کر دعویٰ کرتا جائے کہ میں عاشق رسول ہوں اور میں محب مصطفیٰ ہوں، لیکن حضور کے گستاخوں کے ساتھ جفیاں بھی ڈالے، حضور کے گستاخوں کے ساتھ اس کی رشتہ داریاں بھی ہو، حضور کے صحابہ کے گستاخوں کے جنازے بھی پڑھتا پھرے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو سوار بھی کرتا پھرے، گستاخان اہل بیت کے ساتھ اپنے رشتے بھی جوڑتا پھرے، نہ وہ محبت مصطفیٰ میں کبھی کامل نہیں ہو سکتا جو حضور کے محبوبوں کے گستاخوں کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے۔ حضور کا محب صادق اور محبت کاملہ اور محبت صادقہ اس کے پاس ہے جو حضور کی محبت میں حضور کی محبت بھی رکھتا ہے اور حضور کے گستاخوں سے نفرت بھی کرتا ہے۔ نہ صرف حضور کے گستاخوں سے نفرت کرتا ہے بلکہ نبی کے محبوبوں کے گستاخوں سے بھی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الاعداء ثلاثہ، انسان کے دشمن تین ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا جو میرا دشمن ہے وہی میرا دشمن ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، انسان کے دشمن تین ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ مولا علی کا قول نقل کیا الاعداء ثلاثۃ، انسان کے دشمن تین ہے، عدووں کا وعدو صدیقے کا وصدیق عدوے کا۔ ایک تیرا اپنا دشمن بھی تیرا دشمن ہے عدووں کا وعدو صدیقے کا، اور ایک تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن ہے۔ ایک تیرا اپنا دشمن، ایک تیرے دوست کا دشمن، وصدیق عدوے کا، اور وہ جو تیرے دشمن کا دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک میرا ذاتی دشمن وہ بھی میرا دشمن، اور پھر عدو صدیقے کا، تیرے دوست کا دشمن بھی تیرا دشمن، تیرے محبوب کا دشمن بھی تیرا دشمن۔ رسول اللہ ہمارے محبوب ہیں، صحابہ ہمارے محبوب ہیں، اہل بیت ہمارے محبوب ہیں، اولیاء اللہ ہمارے محبوب ہیں، یعنی صرف ہمارا دشمن ہی ہمارا دشمن نہیں، رسول اللہ کا گستاخ بھی ہمارا دشمن، صحابہ کا گستاخ بھی ہمارا دشمن، اہل بیت کا گستاخ بھی ہمارا دشمن، داتا صاحب کا گستاخ بھی ہمارا دشمن، غوث جلی کا دشمن بھی ہمارا دشمن، بس صدیق و عدوے کا، اور ان دشمنوں کا جو دوست ہے وہ بھی تیرا دشمن ہے، یعنی جو ایسوں کے ساتھ یاریاں لگانے والا ہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ بھی تیرا دشمن ہے۔ بھئی بات سمجھ آئی؟ میرا دشمن بھی دشمن، میرے دوست کا دشمن بھی دشمن، اور میرے دشمن کا دوست بھی دشمن ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے بڑا نظم کی صورت میں پیغام دیا۔ آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پیشیدت کی چیئے، سب کے ساتھ محبت نہیں، پیار نہیں، بلکہ محبت اس کے ساتھ جو رسول کا، جو خدا کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اور جو حضور کا دشمن گستاخ، صحابہ کا گستاخ، اہل بیت کا گستاخ۔ امام فرماتے ہیں دشمن احمد پیشیدت کیجئے، مل کے پڑھیے دشمن احمد پیشیدت، ملحدوں کی کیا مروت، اور ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کی
عادت کیجئے دشمن احمد پیشیدہ جس کا دل جس کا سینہ حضور کے گستاخوں اہل بیت اور صحابہ کے گستاخوں کی دشمنی سے خالی ہے وہ رسول اللہ کی محبت میں سچا ہو سکتا بولے سچا ہو سکتا ٹھیک تو کتنے سارے سوال دیکھتے ہیں جی ہو گئی قریب تو امام فرماتے ہیں ایمان کے حقیقی اور باقی ہونے کو دو باتیں کتنی باتیں ایک تو حضور کی تعظیم اور پھر دوسرا حضور کی صرف محبت نہیں صرف محبت تو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے صرف محبت انسان بیوی بچوں کے ساتھ کرتا ہے صرف محبت انسان اپنے خاندان کے ساتھ اپنے وطن کے ساتھ کنبہ برادری کے ساتھ کرتا ہے ان سب چیزوں کی محبت نیچے ہو سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی پیاری حبیب کی ہونی چاہیے اور فرماتے ہیں صرف کہہ دینے سے بات نہیں بنے گی اس کی آزمائش ہوگی بولے کیا ہوگی آزمائش ہوگی اور فرماتے ہیں کہ اس آزمائش کا صریح طریقہ یہ ہے کہ تمہیں جن لوگوں سے کتنی ہی عقیدت کیسی ہی تعظیم کتنی ہی عقیدت کتنی ہی دوستی کیسی ہی محبت کا علاقہ ہو جیسے تمہارے باپ تمہارے استاد تمہارے پیر تمہارے بھائی تمہارے احباب تمہارے اصحاب تمہارے مولوی تمہارے حافظ تمہارے مفتی تمہارے باعث وغیرہ وغیرہ کسے باشد جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرے اصل تمہارے قلب میں ان کی عظمت ان کی محبت کا نام و نشان نہ رہے فوراً ان کو ان سے الگ ہو جاؤ دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو ان کی صورت ان کے نام سے نفرت کھاؤ پھر تم نہ اپنے رشتے علاقے دوستی الفت کا پاس کرو نہ اس کی مولویت شیخیت بزرگی فضیلت کو خطرے میں لاؤ کہ آخر یہ جو کچھ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہی غلامی کی بنا پر تھا جب یہ شخص انہی کی شان میں گستاخ ہوا پھر ہمیں اس سے کیا علاقہ اس کے جبے امامے پر کیا جائیں کیا بتھیرے یہودی جبے نہیں پہنتے امامے نہیں باندھتے اس کے نام علم و ظاہری فضل کو لے کر کیا کریں کیا بتھیرے پادری بکثرت فلسفی بڑے بڑے علوم و فنون نہیں جانتے اور اگر یہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل تم نے اس کی بات بنانی چاہیے اس نے حضور سے گستاخی کی اور تم نے اس سے دوستی نباہی یا اسے ہر برے سے برا نہ جانا اسے برا کہنے پر برا مانا یا اسی قدر کہ تم نے اس امر میں بے پرواہی منائی یا تمہارے دل میں اس کی طرف سے سخت نفرت نہ آئی تو للہ اب تمہیں انصاف کر لو کہ تم ایمان کے امتحان میں کہاں پاس ہو اگر رسول اللہ کے دشمنوں گستاخوں کے ساتھ یاریاں دوستیاں جفیاں ڈالتا رہے اور اپنے ظاہری جو اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے دنیاوی جو فوائد ہیں اور اپنے دنیاوی جو رشتہ داریاں تعلقات ہیں ان کی وجہ سے رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے تو پھر سمجھ لے کہ امتحان ایمان کا پاس نہیں کر سکا ایمان کے امتحان میں ناکام ہوا ایمان کے امتحان میں وہ کامیاب ہے جو حضور سے محبت بھی کرتا ہے رسول کے گستاخوں سے نفرت کا اظہار بھی کرتا ہے یہ جو
ٹیلی ویژن چینل کے اوپر آ کے پٹیاں پڑھاتے ہیں، عوام کا دماغ خراب کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سر اسلام کا مطلب صرف محبت اور سب کے ساتھ محبت کرو. یہ کوئی اسلام کا پیغام نہیں. اسلام کہتا ہے اللہ رسول کے چاہنے والوں سے، رب رسول کے ماننے والوں سے محبت ہوگی، خدا کے دشمنوں اور رسول کے دشمنوں سے مومن کی دشمنی ہوگی. یہی پیغام اعلیٰ حضرت ہے، یہی فکر رضا ہے، یہی امام اہل سنت بریلی کے تاجدار نے پیغام دے کے مسلمانان ہند کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کیا. اور یہ جو ہم صبح و شام نعرے مارتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، یہی اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنی ہے تو گج وج کے کرنی ہے، اور حضور کے گستاخوں سے ہمارا کوئی تعلق ہو سکتا نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو. امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو دینی خدمات سر انجام دیں، اگر نظم کی صورت میں تو ایک صرف شاعرانہ تخیل نہیں. توجہ کیجیے ذرا، بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. توجہ ہے، کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں. ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، کال کچھ اور ہوتا ہے. سٹیج پہ آ کے بڑے عاشق رسول بھی محب مصطفیٰ بھی بنتے ہیں، لیکن نہ ان کی صورت سے عشق کا اظہار ہوتا ہے، نہ ان کی سیرت سے رسول اللہ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ نہ تو شاعری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہاں اتنی بات ضرور کرتے ہیں، فرماتے ہیں پیشہ میرا شاعری نہ دعویٰ مجھ کو، ہاں البتہ شرع کا ہے جنبہ مجھ کو، ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف، لوزینہ میں سیر تو نہ بایا مجھ کو. سبحان اللہ کے اندر وہ آ جائے گی نہیں سر مل کے بپنوں کو سبحان اللہ. فرماتے ہیں جیسے حلوہ پکا کے تو اس کے اوپر باداموں کی گریاں رکھی جاتی ہیں نا، تو کوئی بندہ حلوہ پکا کے لہسن توڑ کے اس کے اوپر رکھ دے تو حلوے کے اوپر لہسن نہیں رکھا جاتا، حلوے کے اوپر باداموں کی گریاں. فرماتے ہیں حضور کی نعت لکھے، حضور کی نعت پڑھے اور اس کے عمل سے رسول اللہ کے عشق و محبت کا اظہار نہ ہوتا ہو، فرماتے ہیں ثنائے مولا میں حکم مولا کا خلاف، لوزینہ میں سیر تو نہ بھایا مجھ کو، ہاں اپنے کلام سے نہایت محفوظ، بیجا سے المنت للہ محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. شاعر شعر لکھتا ہے وہ ساری حدیں پھلانگ جاتا ہے، کلام لکھتا ہے بس اس کو یہ ہوتا ہے کہ ردیف قافیہ عروض مل جائے اور بس شعر پورے ہو جائیں، وزن پورا ہو جائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شریعت مصطفیٰ کی حدود بھی ہیں، قیود بھی ہیں. امام فرماتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے، میں اپنے کلام سے محظوظ ہوں اس لیے کہ اللہ نے میرے کلام کو بیجا سے محفوظ رکھا ہے. فرماتے ہیں بیجا سے المنت للہ محفوظ، کیوں؟ کیونکہ قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ. توشہ میں غم و اشک کا سما بس ہے، افغان دل زار ہدی خاں بس ہے، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسام بس ہے. بڑی بے ذوقیت ہے. شاہ صاحب کے سامعین ہیں ماشاءاللہ مجمع ہے، اس سے اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، عشق رسول کی بات محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر نعت خاں چاہتا نا، نعت کو شاعر کہ میں نعت لکھوں، میں نعت لکھوں، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی رہبر بھی ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں رہبر کون ہو. افغان فرماتے ہیں توشہ میں غم و اشک کا سما بس ہے، افغان دل زار حدیث خاں بس ہے، رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسام بس ہے. جس طرح حسان ابن ثابت نے رسول اللہ کی نعت لکھی ہے، میرے نبی کے اوصاف و سرکار کے شمائل بھی بیان کیے ہیں اور حضور کے گستاخوں کا رد بھی فرما دیا. اعلیٰ حضرت نے حسان ابن ثابت کی سنت پر شاعری کی ہے. لوگ نعتیں لکھتے، لوگ کلام لکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، ایسے شریعت طیبہ کی حدیں پھیلانگ جاتے ہیں. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا کلام، امام اہل سنت کی اشعار وہ ہیں جو شریعت طیبہ کے بالکل دائرے کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا، حضور کا روضہ اطہر دیکھا
دل بے قرار ہوا کہ حضور کے روضہ کو سجدہ کر دوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس دیکھ کر دل چاہا کہ میں حضور کے روضہ کو سجدہ کر دوں، لیکن پھر بول اٹھے، فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو پہاڑ سجدے کو ہے دل بے قرار، پیش نظر وہ نو پہاڑ سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان، یہاں امتحان آ گیا. ایک طرف دل چاہ رہا ہے کہ روضہ رسول کو سجدہ کر دوں، اور ایک طرف رسول اللہ کی شریعت ہے کہ سجدہ بولو نا سجدہ. تو فرماتے دل کرتا ہے کہ سجدہ کر دوں، شریعت کہتی ہے کہ سجدہ نہ کروں. فرماتے پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار، پر روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے. کیونکہ سچا عاشق وہ ہوتا ہے لو کانا حبو کا صادقن لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی بات بھی مانتا. ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ سچا محب کبھی اپنے محبوب کی بات کو ٹالتا، بولے ٹالتا. محبوب کہے داڑھی رکھ، محبوب کہے اپنی حجامت سنت کے مطابق رکھ، محبوب کہے اپنا لباس میری سنت کے مطابق رکھ. نہ لباس عاشق کا سنت کے مطابق، نہ اس کا حلیہ صورت سنت کے مطابق، نہ حجامت سنت کے مطابق، نہ اس کا طور طریقہ سنت کے مطابق، اور سٹیج بھی آ کے یہ کہے کہ عشق رسول میں میری حالت یہ ہے، میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. اسی طرح کے ایک نعت گو شاعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کچھ نعت کے اشعار کہے تھے. حضور میں نے اشعار لکھے ہیں، اس کی تصحیح کروانا چاہتا ہوں. کہا حافظ صاحب پڑھیے کیا آپ نے لکھا ہے. تو اس شاعر نے کچھ اشعار اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت میں آپ کے عشق میں اس قدر خود رفتہ وارفتہ ہو چکا ہوں کہ میں نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو اعلیٰ فوراً تعجب سے سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہا حافظ صاحب واقعی عشق رسول میں آپ کی یہ حالت ہے؟ تو حافظ صاحب مسکرا کے کہنے لگے نہیں حضور یہ تو نعت ہے نا. کہا حافظ صاحب یہ دیکھو جھوٹ کس کی بارگاہ میں بول رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ رسول کے عشق میں نے سونا چھوڑ دیا، میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. فرمایا حافظ صاحب یہ دیکھو جھوٹ کس کی بارگاہ میں بولتے ہو. معلوم ہوا اعلیٰ حضرت نے جو رسول اللہ کی نعت لکھی ہے، میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی ہے، جو امام کا حال تھا اس کو آپ نے قال میں بیان فرما دیا. پچھلے بند نہیں بولتے ذرا ابنا سبحان اللہ کہہ دے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. مرزا غالب بڑا معروف شاعر، مشہور شاعر، اور اس کی شاعری کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. کسی نے بتایا کہ مرزا غالب نے کچھ اشعار، توجہ سے سنا ذرا، ابھی سبحان اللہ نہیں کہنا کیونکہ یہ شعر مرزا غالب نے اپنے محبوب مجازی کے بارے میں لکھے، لیکن میں اعلیٰ کے شعر بعد میں نعت کے پڑھوں گا. کسی نے کہا کہ مرزا غالب نے سنگلاخ زمین پر کچھ اشعار اپنے محبوب مجازی کے بارے میں لکھے ہیں، اعلیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے. ان کا مضمون کچھ یہ تھا کہ مرزا غالب لکھتا ہے، کہتا ہے کہ دل ہی تو ہے سنگ و خشک نہیں، درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، جس کو ہو جانو دل عزیز وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں. اعلیٰ کی بارگاہ میں جب یہ اشعار پیش کیے گئے ان کے سینے میں عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مارتا تھا. میرے امام نے فوراً قلم پکڑا اور حضور کی نعت لکھ ڈالی. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے
گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کیوں کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں اور جانے ہے عشق مصطفیٰ روز فوزو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کہا مرزا غالب تمہیں اپنے محبوب کی گلی میں جا کے بے سکونی، اضطراب اور بے قراری ملتی ہے، ہم محبوب کی گلی میں جائیں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ تمہیں اپنے محبوب کی محبت میں جو درد ہے، تکلیف ہوتی ہے، فرماتے عشق رسول کا درد وہ ہے جس سے مومن کو مزہ آتا ہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ امام اہل سنت نے 50 سے زیادہ علوم عقلیہ و نقلیہ کے اندر تصنیفات فرمائیں۔ علماء نے تقریباً 350 کے قریب تو کتابوں کے نام لکھ دیے کہ یہ کتابیں چھوٹی بڑی ڈال کے الگ لکھی، اور اگر دیکھا جائے تو 1000 کے کتاب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے کتب تصنیف فرمائیں، اور دین کی جو آپ نے خدمات سر انجام دی، چومکھی لڑائی لڑی ہے۔ توجہ ہے، اس طرح کی تقریر سبحان اللہ کہہ کے سنی جاتی ہے۔ چومکھی لڑائی، اگر کسی گستاخ رسول نے حضور کی ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی تو امام اہل سنت نے اپنا قلم اٹھا کے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، اور اگر کسی نے حضور کی عظمت و شان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، مجدد ہے نا، مجدد کا کام ہے تجدید کرنا، احیاء من درس من العمل من الکتاب و سنہ، کتاب و سنت کے حوالے سے کوئی بندہ بھی اگر وائلیشن کرے گا تو مجدد بتائے گا کہ بھئی حق وہ نہیں، وہ تو باطل پر ہے، حق اسلام کا یہ ہوتا ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آئی، منکرین ختم نبوت مرزا غلام قادیانی اور غلام قادیانی کے سہولت کاروں نے ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا بانی دارالعلوم دیوبند مولوی قاسم ننوتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس، اور کتاب کے اندر یہ کہا کہ عوام کے خیال میں رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانے میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ صفحہ 65 پہ لکھا کہ حضور کے زمانے میں بھی اگر کوئی نبی ہو تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ صفحہ 85 میں لکھا کہ حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں آتا۔ جب یہ لکھا گیا 1901 میں مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کر دیا، اس نے کہا اگر فرق نہیں آتا تو لکھا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ختم نبوت کے منکرین اور ان کے سہولت کاروں نے ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی، میرے امام نے قلم اٹھایا اور ان تمام منکرین کے رد میں 5 کتابیں دفاع ختم نبوت پر تصنیف فرمائی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 5 کتابیں لکھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور نام سنے یقین جانے جو میں کہتا ہوں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، وہ اب نام سنے واقعی اظہار ہوتا ہے کہ امام اہل سنت کا قلم جو ہے وہ گویا کہ خنجر تھا جو گستاخان رسول اور حضور کی عظمت کے منکروں کے سینوں پر چلتا تھا۔ جزاء اللہ عطوفہ بے ابائہ ختم النبوہ، ایک نام ہے کتاب کا۔ دوسرا نام قہر الدیان علی مرتد القادیان، قہر الدیان علی مرتد بقادیان، السوء والعقاب
علی المسیح الکذاب الجزاز الدیانی علی مرتد القادیانی۔ امام اہل سنت نے یہ کتابیں لکھی اور کتابیں لے کے حضور کی ختم نبوت کا ڈنکا بجایا اور کہا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی پیدا، بولے نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ممکن ہے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی جھوٹے مدعی نبوت کو یہ کہے بھئی ذرا دلیل تے دے نا، ذرا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، پرکھ یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ تو نبی سچا ہے بھی کہ نہیں۔ فرماتے ہیں وہ تو پہلے ہی کافر تھا، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت مسلمانوں کا وہ اجماعی، قطعی، سمعی، جزمی، حتمی ضروریات دین کا عقیدہ ہے۔ جیسے ایک مومن مسلمان کے لیے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے لیے محمد الرسول اللہ کو آخری نبی ماننا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ ہاں یہاں مسئلہ سمجھ لیں، ایک جھوٹے مدعی نبوت سے دلیل مانگنا، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے اس شک کی بنیاد پہ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہو، پہلے دلیل چیک کر لیں، اگر اس طرح مانگے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور اگر دلیل اس بنیاد پہ مانگے کہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، چونکہ ہے ہی جھوٹا، کذاب ہے، دجال ہے، تو اس سے مانگتے ہیں دلیل تاکہ اس کو رسوا اور ذلیل اور عاجز کیا جائے۔ اگر اس طرح مانگی جائے تو پھر وہ حکم نہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دفاع کیا۔ ہندوستان کے ایک مدرسے سے آواز اٹھی، اس نے کہا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، نعوذ باللہ۔ اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا، امام اہل سنت قلم نے اٹھایا، منیت اللبیب ان التشریع بید الحبیب، کتاب لکھ کے قرآن و سنت کے انبار لگا دیے اور بتا دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تشریع اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں، تکوینی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ جو کہتا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، امام فرماتے تو اندھے دیکھ لے ذرا، رسول کے چاہنے سے یہ ہوتا ہے کہ حضور انگلی کا اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا چاہیں تو سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، ارے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، ہاں چاند اشارے سے ہو چاک، ارد نجدی دیکھ لے قدرت رسول کہ بصیرت کے اندر، بصارت کے اندر دیکھ، آنکھیں کھول کے، دل کی کھڑکیاں کھول کے دیکھ، میرے رسول کے چاہنے سے، انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں، میرے نبی کے چاہنے سے سورج واپس مقام اثر پہ آ جاتا ہے۔ اسی اس میں دہلوی نے تقویۃ الایمان میں لکھا کہ رسول کو غیب کی کیا خبر۔ ناظم تعلیمات دارالعلوم دیوبند مولوی خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی نے برائے نقاط کے صفحہ 55 پہ لکھا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں۔ امام نے حضور کے علوم وافرہ کثیرہ کا دفاع کرتے ہوئے قلم اٹھایا، 5 کتابیں تصنیف فرمائیں۔ گج کے قدر سبحان اللہ۔ اللؤلؤ المکنون فی علم البشیر ما کان و ما یکون۔ تو کہتا ہے دیوار کے پیچھے قلم نہیں، میرے رسول کی شان یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سخت بخار کی حالت میں مکہ المکرمہ 8 گھنٹے میں قرآن و سنت کے انبار لگا کے کتاب لکھی، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، انبار مصطفیٰ بحال سر وقفہ، خالص الاعتقاد، 5 کتابیں امام نے لکھی اور کہا تو کہتا دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا کی نگاہ پاک، نگاہ نبوت کا عالم تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی گزر معراج کی رات عرش الہی پہ ہوتی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ زمین کی گہرائیوں پہ نہائیوں تک جا رہی ہوتی، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ذوق تو ڈنی اگر میرا ہے
ذرا محبت نہ سبحان اللہ کو کیوں شاہ جی؟ کیونکہ ذوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے نا. تو میں تو پڑھوں گا لیکن اگلے بندے بولیں گے تو پڑھا گا نا. امام فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھی پہ عیاں نہیں، وہ کمال حسن. تم کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے قلم نہیں، حضور کی نگاہ نبوت تو اپنے غلاموں کے دلوں کی حالت کو جانتی ہے. بریلی کے تاجدار نے وہ عقیدہ بیان کیا ہے، یہ کہتے ہیں 100 سال پہلے بریلوی آئے، جھوٹ بولتے ہیں اور انہوں نے جھوٹ بولنے کی گویا قسم کھائی ہوئی ہے. رب کعبہ کی قسم، تاجدار بریلی کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کے صحابہ سے لے کر آج تک سارے ولیوں کا عقیدہ. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے، صحیح ابن حبان میں، طبرانی، مستہ بزار، الترغیب الترہیب میں حدیث صحیح حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ موجود تھے. رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک انصاری صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کلمات اسأل عنہن، حضور کچھ سوال نہیں کر کے جواب لینے نے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اجلس، اے آنے والے انصاری بیٹھ جا. انصاری صحابی بیٹھ گئے. ابھی تھوڑی دیر گزری، ایک سقفی مدینہ کے مضافات سے باہر سے ایک دوسرے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، بعینہ ہی وہی سوال کیے جو پہلے صحابی نے انصاری نے کیا تھا. وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. سقفی آئے، حضور کلمات اسأل عنہن، کچھ سوالات کر کے جواب لینے ہیں، یعنی پنجابی کچھ گلاں دے مطلب پوچھنا یا کچھ گلاں پوچھ رہی ہیں. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سبقک الانصاریو، اے آنے والے سقفی تیرا انصاری بھائی تجھ سے سبقت لے گیا ہے. پہلے انصاری کی باری پھر تیری باری آئے گی. صحابہ کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی تھی. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی موجود ہیں. انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ ان للغریب حقا، حضور مسافر کا حق پہلے ہوتا ہے، انہوں میری باری عطا فرمائے. ابھی اٹھے، سوال نہیں کیا، نہ کوئی پرچی، نہ کوئی رکا، نہ کوئی چٹ، ٹیلی فون تو ہوندے ہی نہیں سی. حضور کی بارگاہ اقدس میں ابھی سوال کرنے لگے. حدیث صحیح ہے، حدیث کے لفظ ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے آنے والے اس سقفی صحابی کو کہا ان شئت انبأتک عما کنت تسألنی و ان شئت تسألنی و اخبرک، اے آنے والے اگر تو چاہے تو جو تو سوال دل میں لے کے سوال تو نہ کر، سوال بھی یہاں پہ کر کے جواب بھی یہاں پہ عطا نہ فرما دے. تو اس صحابی کہنے لگے بل عجبنی اما کنت اسألک، صحابی سی وابی نہیں جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے قلم نہیں، عرض کہتے ہیں بل عجبنی اما کنت اسألک. حضور پھر سوال میں کیوں کراں گا، سوال بھی آپ پہ کرو، جواب بھی آپ پہ عطا فرما. نبی پاک علیہ السلام نے ایک سوال کیا، پھر جواب دیا، پھر سوال کیا، پھر جواب دیا. سارے سوال کر کے حضور نے جب جوابات ارشاد فرما دیے، وہ بے ساختہ بول اٹھے والذی بعثک بالحق نبیا ما اخطأت مما کان فی نفسی شیئا. اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی پر حق بنا کے بھیجا، یا رسول اللہ جو گھر سے دل میں سوال لے کے آیا تھا آپ نے ایک بھی خطا نہیں کی. سارے سوال بھی آپ پہ کیتے ہیں، جواب بھی آپ پہ عطا فرما. اب کہتے ہیں دیوار کے پیچھے قلم نہیں. امام فرماتے ہیں کون سی دیوار ہیں جن دیواروں کے پیچھے کا رسول کو علم نہیں. میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے
تیری گزر دل فرش پر ہے، تیری نظر ملکوت ملک میں نہیں کوئی شے، آقا وہ جو تجھ پہ عیا نہیں، اور غیب تم سے کیا نہاں ہوں بھلا۔ اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اور غیب تم سے کیا نہاں ہوں بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو سب غیبوں کا غیب ہے معراج کی رات وہ اپنا دیدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے۔ جو سارے غیبوں کا غیب وہ اپنے محبوب سے نہیں چھپا تو باقی غیب حضور کی نگاہ سے کون سا پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ اور تم سے اور غیب تم سے کیا نہاں ہوں بھلا، جب خود خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے واقعی عظمت مصطفیٰ۔ اچھا سینے ٹھنڈے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ ہے عشق مصطفیٰ، یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ اللہ اکبر۔ میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جو ان کی محبت عشق تھی، میں نے عرض کیا 1000 کے قریب کتابیں لکھی، لوگوں کی گالیاں سنی، باتیں سنی، ساری زندگی گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت کے ساتھ آپ اس قدر محنت آپ نے فرمائی، لیکن اگر بات آ جائے نا تو جو کیجئے ذرا، بس میں آخری لمحات میں ہوں، آخری میری بات ہے، بات آ جائے کہ یہ ساری خدمات آپ نے کی تو یہ نجات کے لیے کافی ہے، نجات ہو جائے گی اس سے، اتنا بیڑا پار ہو جائے گا۔ توجہ کریے ذرا، جب بنا علم پڑھتا نا خشکی بھی آ جاتی ہے، علم پڑھتا تو بس کساوت، سختی، قلبی خشکی آ جاتی ہے، لیکن اعلیٰ کے عشق رسول پر قربان جائیں، سب کچھ کر کے بھی یہ نہیں کہا کہ کتاب میں پڑھی لکھی اتنا کچھ کیا تو یہ میری نجات کے لیے کافی ہے، کہا نہیں، اے عشق تیرے صدقے، ذرا میں اپنا سبحانہ کہہ دوں، کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے اس کو محبت زندہ باد، بس میں ختم کرنے لگا ہوں، بس یہ آخری شعر اور بات مکمل، ذرا محبت سے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں نجات کے لیے، بھروسہ نہیں ان پر، بھروسہ ہے تو حضور کے عشق پر ہے۔ امام فرماتے ہیں عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگا۔ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی اسی بات پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام فرماتا ہے کہ ایمان کے حقیقی اور واقعی ہونے کو دو باتیں ضرور ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تمام جہانوں پہ تقدیم۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سچا عاشق رسول، سچا محب مصطفیٰ کبھی گستاخوں سے جفیاں نہیں ڈالتا، کبھی گستاخوں سے اپنے تعلق کو قائم بولیں، گستاخوں سے بازوؤں کے ساتھ بازو، ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، گستاخوں کے ساتھ جفیاں نہیں ڈالتا۔ امام اہل سنت کا پیغام یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات پر، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے۔ یہ پیغام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا، اور ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ بولے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت والے۔ کلام بھی اس کا پڑھیں گے جس کا کلام قرآن و سنت کے مطابق، شریعت طیبہ کے اصولوں کے مطابق ہوگا، اور ہم اسی کو مانیں گے جو اکابرین اور اسلاف کے نقش قدم اور طریقے پر ہوگا، جو پچھلے والوں کے طریقے پر نہیں، جو پیچھے والوں کے پیچھے نہیں۔ پھر ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار، بولو نا، پیچھے چلنے کے لیے تیار، پیچھے اس کے چلیں گے جو کے پیچھے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو اسلاف کے، جو اکابرین کے، جو اعلیٰ حضرت کے، خلفائے اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہوگا، ان کی اتباع میں ہوگا، اس کے ساتھ چلیں گے، اس کے پیچھے چلے گا۔ اور یہ نہیں کہ من مرضی کا بندہ دیکھ لیا اس کو گستاخ بنا دیا، اور اپنی مرضی کے بندے ان کو عاشق رسول بنا دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، مولانا میں نے کئی مرتبہ مشاہدہ کیا، میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے جب ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، تو فوراً گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، فوراً کہا کہ یہ تو حکم ہے، یہ تو کفر ہے، دلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور جب کہا کہ یہ فلاں کی عبارت ہے تو فوراً کہہ دیا کہ ان کو تو کافر نہ کہوں گا۔ فرماتے آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے کہ اللہ رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے۔ فتاوی رضیہ کی 29ویں جلد ہے۔ فرماتے ہیں آج حالت ایمان یہ رہ گئی ہے کہ اللہ اور رسول کو گالی دینا ضرور کفر ہے، مگر زید گالی دے تو اسے معاف ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فتاوی رضیہ کی 29ویں جلد کے ایک اور مقام پہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں علماء کی یہ حالت ہے، اپنے دور کے علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں، حمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں، اور جو بندہ خدا اس پر اپنی جان وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ بندہ شرارتی ہے، اے بندہ فتنے باز ہے، بندہ شرارتی ہے، اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ مداہنت ان کے دلوں میں پیری ہوئی ہے۔ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارات ندوہ سن کر دلالت کی رٹ لگا دے، جب کہیں حضرت لکھ دیجئے، کہتے لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست برا مان جائیں گے، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا۔ بعض کو یہ خیال کہ حمایت مذہب کی تو صلح کھلی نہ رہے گی، ہر دل عزیزی کور میں نذرانے پلاؤ میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بغت تو عام نہ رہے گی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے اپنے دور کے مداہنت کرنے والے مولویوں کے بارے میں لکھا۔ جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں وہ مداہنت نہیں کرتے، بولو نا مداہنت، وہ حق پرستی کرتے ہیں، اور ان کا گستاخوں کے ساتھ کوئی تعلق
گستاخان صحابہ ہوں، گستاخان رسول ہوں، گستاخان اہل بیت ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم رضا والے ہیں۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک رضا والا ہی رکھے اور اعلیٰ کی فکر کا اسی طرح پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔ اب تشریف لاتے ہیں منظور نظیر